اگر کھڑا ہے قیام کی حالت میں تو صرف قیام ہی ہے، نماز کی حالت میں داڑھی کھجلانا، اپنے کپڑوں سے کھیلنا یا اور کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے انسان محسوس ہو کہ یہ نماز سے غافل ہے، یہ ساری چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ خشوع کا تذکرہ کیا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز کا خشوع یعنی نماز کے اندر ہماتن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ، نماز میں مسکنت اختیار کرنا، ذلت اختیار کرنا، اللہ رب العزت سے خصوصی طور پر جڑ جانا، اسی کا نام خشوع ہے۔ اور خشوع کی یہ دولت بڑی قیمتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ تم مسجد میں جاؤ اور وہاں پر تمہیں کوئی آدمی خشوع والا نہ ملے، نماز تو ادا کر رہا ہے لیکن اس کی نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکی ہے جو کیفیت مطلوب ہے۔ اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے فتنوں کے دور کی بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، ان سے ایک حدیث منقول ہے، فرماتے ہیں کہ اول ما تفقدون من دینکم الخشوع، اپنے دین سے سب سے پہلی چیز جس کو آپ کھو دو گے وہ نماز کا خشوع ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کے اندر سے نماز کا یہ خشوع نکل جائے گا، نماز تو پڑھیں گے لیکن نماز کے اندر خشوع نہیں رہے گا۔ وآخر ما تفقدون من دینکم الصلاۃ، اور سب سے آخری چیز جو اپنی نماز سے آپ کھو دیں گے وہ نماز ہے۔ پہلے نماز سے خشوع نکلے گا اور سب سے آخر میں نماز ہی زندگیوں سے نکل جائے گی۔ اور دین ایک بارگی نہیں ختم ہوگا، ایک ایک دھاگے، اسی حدیث میں ہے کہ ایک ایک دھاگے کھلتے چلے جائیں گے۔ آج کوئی چیز چھوٹ گئی، کل دوسری چیز چھوٹ گئی، اور آہستہ آہستہ سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ دین اسلام کا صرف نام و نشان رہ جائے گا، لوگ جانیں گے کہ فلاں محمد ہے، عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، نام تو اسلامی ہوں گے لیکن ان کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ زندگیوں سے دین کا جنازہ نکل جائے گا، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو یکسر چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ بالکل سچ نظر آ رہا ہے۔ کتنے پرسنٹ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت صرف جمعہ پڑھ رہی ہے، وہ 5 نمازیں نہیں ادا کر رہی ہے، تو قیامت تو بالکل قریب ہے۔ اول ما وآخر ما تفقدون من دینکم الصلاۃ، سب سے آخری چیز جو تمہارے دین سے نکل جائے گی وہ نماز ہے۔ پہلے خشوع نکلے گا، پھر نماز نکلے گی، اور لوگ نماز سے بالکل عاری ہو جائیں گے، خالی ہو جائیں گے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب تصور بھی نہیں تھا، کسی منافق کی بھی ہمت نہیں تھی کہ نماز با جماعت چھوڑ دے۔ وہ بھی مسجدوں میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، حالانکہ وہ منافق تھے، زبان سے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، ان کی زندگیوں کے اندر ایمان نہیں تھا، لیکن ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نماز نہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماحول ایسا تھا کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ صورتحال اس قدر بہترین تھی
کہ اگر کوئی مسلمان نماز میں نہیں آیا تو لوگ سمجھ جاتے تھے لگتا ہے بیمار ہے، تو اس کی عیادت کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے، اس قدر نمازوں کا اہتمام تھا۔ آج اگر ہم نماز میں نہیں جائیں کون پوچھنے والا ہے؟ اس لیے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، مسجدیں ہماری خالی ہیں اور نمازوں سے ہمارا تعلق اور رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ہر شخص سوچ رہا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، لیکن کب پڑھنا ہے، وہ وقت کب آئے گا، اس کے بارے میں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا۔ نماز کب ادا کرنی ہے، اس کا کبھی احساس نہیں۔ وہ زندگی کی کون سی گھڑی آئے گی جب ہم نمازی بن جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے ان کا دل پسیج جائے؟ وہ وقت کب آئے گا؟ 40 سال 50 سال 60 سال عمر ہو گئی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 70 سال عمر ہو گئی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ دن کب آئے گا، وہ گھڑی کب آئے گی جب نماز پڑھیں گے، اللہ پاک کو یاد کریں گے، وہ گھڑی کب آئے گی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہمیں ایمان قبول کیے ہوئے 4 سال گزرے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ہمیں تنبیہ فرمائی کہ دنیا میں غفلت میں نہ رہو۔ صحابہ کو متوجہ کیا گیا کہ آپ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر میں اپنے کو دیکھوں، آپ اپنے کو دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں کتنی غفلت ہے، ذرا تصور کر لیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کا محاسب ہے، آپ اپنے اعمال کا حساب لے لیں، میں اپنے اعمال کا حساب لے لوں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، یہ کرتے، یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ اسلامی صورت، یہ کافی نہیں ہے۔ اصل مسلمان بن جانا ضروری ہے، میرے اندر عبدیت پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت دل میں ہو، انسان اندر سے ڈر رہا ہو، گناہ کرتے ہوئے، نماز چھوڑتے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان کے کلمات ان کے کانوں میں پڑتے تھے تو کانپنے لگتے تھے، ان کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، اس قدر خوف طاری ہوتا تھا، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا خوف۔ ہمارے اندر تو کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے، ہم تو ہوٹل میں بیٹھے ہیں اور اذان ہوئی تو ہوٹل ہی میں بیٹھے رہیں گے، نماز پڑھنے والے نماز پڑھ کر آ جائیں گے، ہماری نشست کے اندر اور ہماری اس مجلس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لوم پہ بیٹھے، لوم چلا رہے ہیں، لوم چلتا رہے گا، اذان ہوتی رہے گی، لوگ نماز پڑھ کے آ جائیں گے، لوم چلتا رہے گا، ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن سچائی ہے کہ ہر مسلمان سوچتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ کسی مسلمان نے نماز پڑھنے سے انکار نہیں کیا ہے، کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ 10-20 سال سے بے نمازی ہے، 30 سال بے نمازی ہونے کی حالت میں گزر گئے، اس سے بھی آپ کہیں گے بھائی نماز پڑھ لو تو کہے گا کہ ہاں نماز پڑھنا چاہیے، میں پڑھوں گا۔ لیکن 20 سال 30 سال گزر گئے، ابھی تک نہیں پڑھا، اب کب پڑھیں گے؟ 60 سال عمر ہو گئی، ابھی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، کب پڑھی جائے گی؟ او گھڑی کب آئے گی جب میں نمازی بن جاؤں گا؟
اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن میں فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی کہ اللہ کو یاد کر کے ان کا دل پسیج جائے، کبھی تنہائیوں میں بیٹھے ہوں اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کے بارے میں سوچ رہے ہوں، اللہ کی شان کے بارے میں آپ نے سوچا اور سوچتے سوچتے دل میں رقت پیدا ہو گئی اور رونے لگے کہ میرے اللہ کا مجھ پر کتنا احسان ہے۔ آپ بتائیے دل کے اندر کچھ رگیں ہیں، اگر وہ بلاک ہو جاتی ہیں ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں۔ آنکھ کی روشنی چلی گئی، کیا کوئی ہے جو اس روشنی کو لوٹا دے؟ مختلف بیماریاں ہیں جن بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ احساس تو ضرور ہوتا ہے۔ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نعمتوں سے کس قدر ڈھانک رکھا ہے، کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر۔ یہ آیت کریمہ تو وہ ہے جنہوں نے گناہگاروں کی زندگیاں بدل ڈالی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث۔ کہتے نوجوانی کے عالم میں ہم سنگیت بجایا کرتے تھے، ستار بجاتے تھے۔ نوجوانی تھی، شراب و کباب کی محفل لگتی تھی۔ ایک روز بیٹھے باغ کے اندر ستار بجا رہے تھے، دوستوں کی محفل سجی ہوئی تھی، جیسے آج کل ہمارے نوجوان ڈھابوں پر جاتے ہیں اور وہاں پر مجلس لگتی ہے، بیئر کی بوتلیں چلتی ہیں، یہ سچائی ہے۔ مجلس لگی ہوئی تھی اور اسی حال میں ستار سے آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ بہت پریشان ہو گئے، آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ اور جب اچانک ان کے کانوں میں یہ آواز آئی، اللہ کی طرف سے کبھی کبھی انتظام ہوتا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کو یاد کر کے ان کا دل پسیج جائے؟ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی اور میں نے کہا کیوں نہیں میرے رب، وقت آ گیا، اور میں نے فوراً توبہ کیا اور توبہ کر کے انہوں نے علم حدیث کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، بہت بڑے عالم بنے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ بادشاہوں کے دربار بھی ان لوگوں کا نام سن کر لرز جایا کرتے تھے، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہ و جلال عطا فرمایا تھا۔ اسی ایک آیت نے ان کی زندگی بدل دی۔ کیا ہماری زندگی نہیں بدل سکتی ہے؟ فضیل بن عیاض اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکو تھے، لوگ ان کا نام سن کر کانپ جاتے تھے، جس راستے پر ہوتے تھے کیا کسی کی مجال ہے کہ کوئی قافلہ ادھر سے گزر جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک لڑکی کی محبت کا سبب پیدا کیا، ایک لڑکی سے انہیں محبت ہو گئی اور وہ محبت ہی ان کے ہدایت کا سامان بھی بن گئی۔ ایک دن رات کو اس کی دیوار پہ چڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا، جا رہے تھے اور دیوار پہ چڑھ چکے تھے، بس قریب تھا کہ اس کے گھر میں کود جائیں۔ اسی حال میں کسی قاری نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور ان کے کانوں میں جب گناہ کا ارادہ تھا، ان کے کانوں میں یہ آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کو یاد کر کے پسیج جائے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی حالت بدل گئی اور کہنے لگے کیوں نہیں میرے رب، یقیناً وقت آ گیا، اور اسی وقت توبہ کیا۔
اور مکہ تشریف لے گئے اور وہیں پر علماء اور صلحاء کی صحبت اختیار کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدل ڈالا. اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اور بزرگ بن گئے. کیا ایک ڈاکو کی زندگی، ایک شرابی کی زندگی اس آیت کریمہ کو سن کر بدل سکتی ہے؟ تو کیا اس آیت کریمہ کو سن کر میں نمازی نہیں بن سکتا؟ نماز کا پابند نہیں بن سکتا؟ آج میں یہ عہد نہیں کر سکتا کہ میں نمازی بن جاؤں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم رب العالمین کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں. اس زندگی کے بارے میں سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، اپنی زندگی کو کہاں پر کھپایا تھا؟ اللہ کے حکموں پر کھپایا تھا یا اللہ کے حکموں کو توڑ کر کھپایا تھا؟ آج صورتحال ہماری یہ ہے، ہر شخص کو دوسرے کی فکر ہے، کسی کو اپنی فکر نہیں ہے. میں بھی اپنی فکر میں لگ جاؤں، آپ بھی اپنی فکر میں لگ جائیں، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی ہماری. اصل چیز یہی ہے. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، یہ نوجوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی نوجوانی کو کہاں پر لگایا تھا؟ یہ نوجوانی کس چیز میں استعمال ہوئی؟ شراب کے اڈوں پر، تاڑیوں کے اڈوں پر، یا مسجدوں میں، قرآن کے حلقوں میں، جماعت کے حلقوں میں، علماء کے پاس بیٹھ کر نمازوں میں اپنے آپ کو کھپا کر قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہم نے اپنی جوانی کو کھپایا؟ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، آپ حضرات کو بھی ہدایت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.